نعت کے شعر ہونے لگے، ان کا صدقہ عطا ہو گیا۔ اب مجھے کچھ ضرورت نہیں، میں تو ان کا گدا ہو گیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعے میں نکاح کے عنوان پر اور آج کل جو فضولیات اور امت کے اندر جو غلط مزاج بن گیا ہے، اس سلسلے میں چند باتیں عرض کی گئی تھیں. اللہ کرے کہ وہ بات سمجھ میں آئے اور امت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مزاج کے اوپر امت کو کھڑا کیا، اس مزاج پر امت کھڑے ہو جائے. بات اصل یہ ہے کہ سمجھنے کی سب سے اہم، جو شادی اور نکاح ہے یہ خرچ کی جگہ نہیں. پہلے تو ذہن میں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے، اسلام میں یہ خرچ ہی کی جگہ نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں، شادی بیاہ پہ کوئی خرچہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. اس کے اوپر خرچ کیا گیا ہو، یا اس کو مقصد زندگی بنایا گیا ہو، یا اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. انسان کی ایک طبعی ضرورت ہے اور اللہ پاک نے اس ضرورت کو عام کیا ہے. انسان کی فطری چیز ہے، طبعی چیز ہے. اس وجہ سے اس کو عبادات میں سب سے زیادہ آسان رکھا گیا. زکوٰۃ میں پیسہ لگتا، حج میں پیسہ لگتا، نماز میں وقت لگتا، سب کچھ ہے. لیکن نکاح ایک ایسا عنوان ہے اسلام کے اندر، اس میں کوئی خرچہ نہیں. اور اگر خرچ بھی ہے بھی تو وہ لڑکے کے ذمے ہے، جو دو خرچ ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. لڑکی کے ذمے تو کچھ بھی نہیں ہے. لڑکے کے ذمے میں بھی وہ معمولی خرچہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ وہ ایک ولیمے کا خرچہ ہے. فرمایا کہ اولیم ولو بشاتن، کہ تم ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہو. تو جیسے ہمارے پاس مرغیاں پالتے نا گھروں میں، ویسے عرب میں بکریاں پالتے تھے. گھر گھر میں بکریاں، گھر گھر میں بکریاں. تو بکری کاٹنا آسان تھا، گھر سے اٹھا کے اتنا آسان تھا، گھر میں کاٹو کھلا دو. تو امت کے اندر یہ تو اس کی اتنی اہمیت کی بات کہ مہینوں اس کی تیاری اور سالوں اس کی تیاری اور اس کا تخمینہ اور اس کے لیے شادی خانہ بک اور اس کے لیے تیاری کے ایک عجیب و غریب طوفان. یہ ایسا کوئی اسلامی مزاج نہیں ہے. یہ تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں بجائے کہ برادران وطن کو ہم متاثر کرتے اسلام سے، ان کے رسومات کو ہم قبول کر لیے. جوڑے کی رقم یہ ہندوانہ رسم ہے،
اسلام کی تو دور کی بات ہے، مسلمانوں کی بھی رسم نہیں ہے، یہ تو ان کی ہے۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یا ہمارے برادران وطن جو ہندو بھائی ہیں، یہ ان کے گھروں کے اندر ہے یہ چیز، تو ان کا دیکھا دیکھی ہمارے مسلمانوں کے اندر وہ رسم آئی ہے مانگنے کی اور بھکاری بن، ورنہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا ہمارے پاس۔ ہمارے پاس تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان کہ عبادات میں اتنا آسان آپ کو ملے گا۔ صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے آپ، ایک صحابی کے گھر کو انہوں نے بھیجا، کہنے لگے جاؤ وہاں گھر کے اندر لڑکی ہے اور وہاں میرا نکاح کا پیغام دو۔ اور عرب کے اندر دستور ہے لڑکے کا خود پیغام دینا عیب نہیں ہے وہاں پر عربوں میں، کہ بھائی میں آپ کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ابو بکر سب رشتے بھیجتے تھے، بھائی ہم گھر میں لڑکی ہے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، کوئی عیب کی چیز نہیں ہے۔ تو عربوں کا دستور ہے۔ تو کہا کہ بھائی دیکھو اس گھر میں لڑکی ہے، تم ذرا جا کے جو ہے ذرا قاصد بن کے جاؤ، میں باہر کھڑے تھا ہوں۔ انہوں اندر گئے گھر میں اور جا کے لگے باہر جو ہے ہمارے ایک دوست ہیں وہ آپ کے گھر کے اندر لڑکی ہے، انہوں نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے دیکھ کر کہا کہ دیکھو انہوں تو ہمارے کو پسند نہیں ہے، تم پسند ہے، تم کرتے تو بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے بولا ٹھیک ہے میں بیٹھ جاتا ہوں۔ انہوں بیٹھ گئے، نکاح ہو گیا۔ باہر نکلے شرمندہ ہو کے، ارے بھائی تم نکاح کے پیغام کے لیے بھیجے، انہوں میرے کو پسند کرے، میں کر لیا، معافی چاہتا ہوں۔ بولے نہیں معافی کوئی بات نہیں ہے، میرے کو معافی مانگنا چاہیے، جہاں تمہاری قسمت تھی وہاں میں ہاتھ ڈالا۔ یہ انہوں نے کہا کوئی ایسا نہیں کہ صاحب میں گیا تھا تو تھوڑی کر دیا، یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہو گیا اتنا آسان نکاح، کتنا آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ جو ہمارے پاس فارم نہیں بھرا جاتا ہے یہ قانونی ہے، یہ اسلامی نہیں ہے۔ یہ قاضی صاحب کا آنا، یہ بھائی کل کے دن ضرورت پڑتی ہے اور آج کل زیادہ ضرورت پڑ رہی ہے۔ 1100 نکاح ہوئے تو 400 طلاق ہوئے تھے۔ اندازہ لگا یہ امت کدھر جا رہی ہے، 400 طلاق۔ ہر لڑکی ایک بول رہی آ کے شریف پنچایت میں، میں غیرتی سے نہیں بول رہی، ارے کیا بات ہے بھائی، لڑکے کے ساتھ رہنے تیار نہیں ہے۔ اب میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، یہ جگہ جانے کی نہیں۔ غرض یہ کہ اتنا آسان نکاح مدینہ منورہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں سب سے زیادہ آسان نکاح بنایا۔ اس میں کوئی خرچ نہیں، اس میں کسی کو بلانا نہیں ہے، اس میں کوئی تیاری نہیں ہے، کپڑے بھی نئے ہونا ضروری نہیں ہے، کپڑے بھی نئے ہونا ضروری نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاسور تشریف لائے تھے، ایک عالم صاحب کا نکاح تھا، دونوں جھبا پہن کے آئے۔ حضرت بولے جھبا اٹھاؤ، پیجامہ نیا تو نہیں ہے، نئے کپڑے میں نکاح نہیں پڑا تھا۔ انہوں بولے ہمارے خاندان میں بھی نئے کپڑوں میں نکاح نہیں ہوتا، جو کپڑے اس میں نکاح ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کی سنتوں میں نہیں ہے وہ کپڑے۔ آپ تو کپڑوں میں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے، کتنا بوجھ امت نے اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ جس نکاح کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان بنایا تھا، جس میں کوئی دعوت نہیں، جس میں کوئی کپڑا نہیں، جس میں کسی کو بلانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، مسجد میں اعلان کرو اور نکاح ہے بھائی بیٹھ جاؤ، نکاح ہو گیا، اتنا آسان۔ دیکھو امت میں اگر یہ مزاج بن گیا تو گھروں میں اگر لڑکی ہوئی تو یہ ماتھے پہ بل نہیں آئے گا، خوشی خوشی ہوگا، لوگ خوش ہوں گے لڑکی ہوئی۔ اب تو پیٹ میں مار دے رہے، آنے نہیں دے رہے، کم سے کم زمانے جاہلیت میں باہر تو آنے دیتے تھے، اب امت ظلم یہ کر رہی کہ پیٹ میں مار دے رہی۔ حکومتیں پریشان ہیں، ریاستوں میں لڑکیوں کی مطلب یہ کہ پیدائش کم ہونے کی وجہ سے لوگ درخواست کر رہے ہیں کہ بھائی لڑکی کو ہونے دو، قانون بن رہے ہیں اس کے اوپر کہ لڑکی کا مارنا جرم ہے، اسکیننگ کرانا جرم ہے، یہ مسئلے کے قانون بن رہے ہیں۔ کیوں؟ پیٹ میں مار دے رہے۔ اچھا افسوس تو اس بات کا ہے کہ وہ مطلب یہ کہ قوم
جس کو اللہ پہ یقین نہیں، نبی پہ یقین نہیں، برادران وطن کو اس قوم سے شکوہ نہیں، شکوہ تو اپنے مسلمانوں سے ہے جو ان سے آگے جا رہے ہیں، ان سے آگے جا رہے ہیں۔ لڑکی کا ہونا لوگ سمجھتے ہیں ایک زحمت ہے، ایک مصیبت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس ماں کے پیٹ سے پہلی لڑکی پیدا ہو وہ پیٹ برکت والا پیٹ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ جس گھر میں 3 لڑکیاں ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی نے فرمایا 2 تو جنتی ہے، اور فرمایا میرے پاس تو 1 ہے وہ بھی جنتی ہے۔ لڑکی کا گھر میں ہونا رحمت ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے، لڑکی بوجھ نہیں۔ جو محبت لڑکی کو اپنے والدین سے ہوتی لڑکوں کو نہیں ہوتی، محبت لڑکی کو ہوتی ہے، لڑکوں کو نہیں ہوتی ہے، محبت زیادہ لڑکی کو ہوتی ہے۔ ماں باپ کے غم میں گھل جاتی ہے، مر جاتی ہے، ان کو خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی ہے، لڑکے نہیں سمجھتے۔ تو اتنی محبت کی چیز، اتنی پیار کی چیز کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے کہیں پر تو اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کے گھر آتے اور آنے کے بعد پیشانی پر بوسہ دیتے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے فاطمہ کے پاس جاتے اور ان کے پیشانی پہ بوسہ دیتے، اپنی بیٹی سے محبت کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ لخت جگر ہے۔ اپنے عمل سے یہ بتایا بیٹیوں سے محبت کرو، بیٹی کوئی بوجھ کی چیز نہیں ہے، بیٹی تو محبت کی چیز ہے، بیٹی تو تمہاری مغفرت کرائے گی، تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو محبت سکھائی ہے۔ اما جان صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، فرمایا کہ اللہ کے رسول آج بڑا عجیب و غریب قصہ پیش آیا۔ کیا؟ کہنے لگے آج میں گھر میں تھی، ایک عورت آئی، اس کے ایک ہاتھ میں لڑکی ادھر ہے، ایک ہاتھ میں ادھر ہے، میں نے 3 کھجور دے دیے، ایک اس کو دے دیا، ایک اس کو دے دیا، ایک بچاتا اپنے منہ میں ڈال رہا تھا، دونوں نے مانگا اماں کھجور، تو آدھا ٹکڑے کیا، ادھر دے دیا، ادھر دے دیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک ماں کو اپنے بچیوں سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ خود نہیں کھایا سب کھلا دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ سن لے، وہ جنتی عورت ہے، اپنی لڑکیوں کی خدمت کی وجہ سے اس نے اپنا دل دے دیا، اپنا بھوکا رہنا پسند کیا، وہ جنتی ہے۔ تو لڑکیوں کا ہونا تو رحمت ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب خوشخبری دی جاتی ہے زمانے جاہلیت میں لڑکی کے ہونے کی، ان کے چہرے سکڑ جاتے ہیں، کالے ہو جاتے ہیں، چھپے چھپے پھرتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ لڑکی ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو زمانے جاہلیت کی رسم ہے، لڑکی کا پیدا ہونے کو عیب سمجھنا، لڑکی کے پیدا ہونے کو بوجھ سمجھنا۔ کیوں؟ معاشرے ہمارے بوجھ بنا دیا ہے۔ وہ جو سعادت کی بات تھی اور خوشی کی بات تھی، لوگوں کے پاس لڑکی ہونے کو عیب سمجھا جاتا ہے، بوجھ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا کیا ہوگا۔ کتنی غلط بات ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ کہ ہم نے یہ معاشرہ ہندوؤں سے قبول کیا اور قبول کر کے ہم نے سارا معاشرہ خراب بنا دیا۔ اب اگر ہمارے لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ نکاح آسان ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی کپڑا نہیں، کوئی دعوت نہیں، کوئی کسی کو بلانا نہیں، کچھ نہیں ہے، بس مسجد میں اعلان ہوا اور نکاح ہو گیا۔ امت کا کروڑوں روپیہ اگر امت کو یہ سمجھ اگر پیدا ہو جائے کہ نکاح اور خرچ کی جگہ نہیں ہے، نکاح خرچ کی جگہ نہیں ہے، امت کو یہ سمجھ میں آ جائے کروڑوں روپے امت کا بچے گا، کروڑوں روپے امت کا بچے گا۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ صاحب ہم کو دو، ہم یہ نہیں کہتے کہ صاحب کسی اور مقصد سے آپ کے سامنے، بلکہ یہ ہے کہ ہم تو یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اس پیسے کو بچا کر اپنی معیشت مستحکم کرو، اپنی معیشت مستحکم کرو۔ اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا میں یہ کسی لابی کیا ہے؟ لابی یہ ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی اقتصادیات ختم ہو جائے، ان کو غربت کے تو آج بھوک مری ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ابھی میرے پاس فون آیا تھا کل ایک بہت بڑے آدمی کا، مسلمانوں کے ایک بہت بڑے آدمی ہیں، ان کا فون آیا تھا، وہ کہنے لگے کہ صاحب بنگلہ دیش کے اندر 2.5 لاکھ عیسائی ہو چکے ہیں،
یہ کوئی خبر مطلب اخباری نہیں ہے، یہ ان کے مشاہدے کی عینی چیزیں ہیں کہ لوگ مطلب یہ ہے کہ غربت کی وجہ سے عیسائی بن رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر عیسائیت نیوالا بنائے بیٹھی ہوئی ہے، حالانکہ جو سپر پاور طاقتیں ہیں وہ بھی غربت میں آ رہی ہیں، اتنی غربت میں آ رہی ہیں کہ پھر وہاں کے لوگوں کا دوسری جگہ نوکری کے لیے جانا پڑ رہا ہے، حالت بالکل بدل رہی ہے، بالکل حالت خراب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سود کی بنیاد سے نظام چلا، اللہ نے اس کو تتر بتر کر دیا، ختم کر دیا۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کا کام تو یہ کہ بھائی آپ اپنی معیشت کو تباہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کوئی خرچ کی جگہ ہے؟ آپ اپنے پلاٹ بیچ کر، آپ نے سود لے کر، آپ مطلب یہ کہ لوگوں سے مانگ کر، لون لے کر، اپنے مکانوں کو بیچ کر آپ مطلب یہ کہ شادیاں کر رہے ہیں، کوئی عقل مندی کا تقاضا ہے؟ اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے بالکل سادی تھی، آپ نے اپنے بیٹیوں کی شادی بالکل سادی کی اور صحابہ کرام کا مزاج بالکل سادہ بنایا، اور خرچہ آپ نے امت کی ضرورتوں پہ کرایا، امت کی ضرورتوں پہ خرچ کرایا آپ نے، کہ دیکھو خرچ کی جگہ وہ نہیں ہے، خرچ کی جگہ تو وہ مفلوق الحال لوگ ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں، جن کے پاس پیسے نہیں، جن کے پاس کھانا نہیں، جن کے پاس کھانا نہیں، جن کے پاس مکان نہیں رہنے کے لیے، جن کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ خرچ کی جگہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو بالکل ایک طبقہ ہے، پریشان حال ہے، وہ نہیں ہے کہ اپنے چوچلے نکالنے کے لیے ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے مدینے میں بڑے بڑے صحابہ کرام جو کروڑ پتی تھے، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے نکاح کی اطلاع نہیں دیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبدالرحمن کیا تمہارا نکاح ہو گیا؟ تمہاری جبے کے اوپر، کرتے کے اوپر خوشبو لگی ہوئی ہے جو مدینے میں لڑکیوں کو لگائی جاتی۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں نعم، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اب بارک اللہ لک تبارک اللہ علیک بینکما جمع، اے اللہ تم دونوں میں برکت عطا فرمائے، اپنے دعا کی برکت کی۔ لیکن آپ نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا کہ تم عاشق رسول ہو اور مدینے میں رہتے ہو، مجھے بھی اطلاع نہیں۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ نکاح کے لیے نبی کو بلانا بھی انہوں نے ضروری نہیں سمجھا، اتنا آسان، ضرورت کی چیز ہے، جہاں موقع ہو گیا، اتنا آسان نکاح بنایا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر ایک کی آپ خیال کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی ہیں جس کا نام بول رہا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 24 گھنٹے رہتے تھے، 24 گھنٹے آپ کے در اقدس سے پڑے رہتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ ان کو بلا کے فرمایا کہ گھر میں جب آپ حجرے میں چلے جاتے تو دہلیز پہ پڑے رہتے، کیوں؟ اللہ کے نبی کب نکلیں گے؟ میں خدمت کروں گا، میں ساتھ رہوں گا، جو فرمائیں گے اس کو نوٹ کروں گا۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا جب مستقل ساتھ رہنے لگے تو فرمایا کہ تم جوان آدمی ہو، تم شادی نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول اگر میں شادی کروں گا تو آپ کی صحبت ختم ہو جائے گی، ادھر جانا پڑے گا نا، تو پھر آپ کے پاس نہیں رہ سکوں گا، اب تو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہوں، میں شادی نہیں کرتا۔ خاموش ہو گیا۔ پھر تھوڑے دن کے بعد فرمایا شادی نہیں کرتے؟ نہیں، اللہ کے رسول شادی نہیں کرتا۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا شادی نہیں کرتے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں، اللہ کے نبی کا منشا ہی میری شادی کرنے کا ہے، اللہ کے نبی کا منشا میری شادی کرنے کا ہے۔ اللہ کے رسول میں شادی تو کرنا ٹھیک ہے، کر لوں گا، لیکن میں غریب آدمی، مجھے کون دے گا؟ مجھے کون دے گا؟ تم کرنا چاہتے ہو، جاؤ فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، جا کے کہو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھیجا گئے۔ جانے کے بعد جس جگہ بھیجا تھا انہوں نے بہت استقبال کیا، نبی کے مہمان کا بہت استقبال کیا۔ کیسے آنا ہوا؟ آئیے تشریف لائیے، اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے۔ کائے کے لیے؟ آپ کی لڑکی سے نکاح کے لیے۔ اچھا چلیے بیٹھ جائیے، نکاح ہو گیا۔ مسجد نبوی بھی نہیں آئے، وہی نکاح ہو گیا۔ اتنا آسان ہے نکاح، ہے نا؟ بھیجنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح وہی ہو گیا۔ اب جب نکاح ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ نکاح ہونے کے بعد دلہے میاں کو تو کچھ تیاری کرنا پڑتا نا، کہ صاحب مہر بھی نہیں ہے میرے پاس، تو مہر تو کر دے دینا، قرآن کا حکم ہے، یہاں تو مہر بھی نہیں ہے۔ اور دوسری ہے کہ اندر سے جذبہ پیدا ہوا ولیمہ کرنا ہے، تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ایک پناہ گاہ اور سب کی ضرورت کی جگہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی نے تو بھیجا تھا،
آئے کہنے لگے اللہ کے رسول کیا بات ہے، چھوٹا چھوٹا منہ لے کر آئے، خوشی سے آنا چاہیے، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول نکاح تو ہو گیا، اچھا ماشاء اللہ نکاح ہو گیا، پھر کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول ولیمہ کل کرنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اچھا اور کہنے لگے سونا بھی نہیں ہے، یعنی کچھ دے سکوں میں مہر کے اندر؟ آپ نے قبیلے کے سردار کو بلایا اور سردار کو بلا کے فرمایا کہ تم اپنے لوگوں میں چندہ کرو، اور ایک سے فرمایا سردار سے کہ تمہیں 2 بکروں کا انتظام کرو۔ سونے کا بھی انتظام ہو گیا، بالکل تھوڑا سا، کوئی کئی تولے نہیں، تھوڑا سا سونے کا انتظام ہو گیا۔ ان کے پاس سونا آیا تھوڑا سا، اور ان کے پاس 2 بکریاں آئیں، اور جب سونا بھی آیا بکری بھی آئی، خوشی خوشی گئے اور فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ ٹھہرو، عائشہ کے پاس چلے جاؤ، اس لیے کہ گوشت کیسے کھائیں گے، تو عائشہ کے پاس کچھ آٹا ہے تو لے جاؤ۔ کہنے لگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہاں اتنا آٹا ہے جو کا ہے لے کے چلے جاؤ، انہوں نے جو کا آٹا بھی لے گئے، گھر سے وہ بھی دے دیا، تو آٹا بھی مل گیا، گوشت بھی مل گیا اور مہر کی رقم بھی مل گئی۔ اب جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھیجا تھا جانے کا ہوا تھا وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اپنی سسرال والوں سے کہا دیکھو بھائی یہ تو میرے بیوی کا مہر، ارے بھائی اس کی کیا ضرورت تھی، اللہ اتنا سونا، تھوڑے سونے اتنا سونا، اتنا کیا لانے کی ضرورت تھی، کیوں لائے اتنا، تھوڑا سا لا لیتے، اتنے کو بھی انہوں نے اتنا کہا، اتنا استقبال کیا آنے والے کا، کیوں؟ اس لیے کہ اصل مرض جو تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا پکڑ کے مدینے میں صحابہ اور صحابیات کے اس مرض کو ختم کر دیا تھا، وہ تھا دنیا کی محبت۔ آپ کی صحبت کی وجہ سے سب سے پہلے دنیا کی محبت نکل گئی۔ یہ مانگتا آدمی ہے، سونا چاندی کپڑا گاڑی بائک یہ سب مانگتا کہے کے لیے، مکان پلاٹ کہے کے لیے، دنیا کی محبت کی وجہ سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ آخرت اصل جائے، اور اپنے عمل سے بھی بتایا آپ نے، اور اپنے عمل سے ایسا بتایا صحابہ کرام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ترس آنے لگا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ 2 مہینے جبرائیل آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہے ہیں حکم ہو تو یہ احد پہاڑ سونا بنا دیں۔ کہنے لگے نہیں میں نہیں چاہتا دنیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں تو اسی رہنا چاہتا ہوں، اللہ نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے۔ صحابہ رو رہے ہیں حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت کو دیکھ کر۔ غربت تو اختیاری کی آپ کی، اللہ کی طرف سے نہیں آئی، جو آیا لٹا دیا، جو آیا دے دیا، نہیں ہمیں نہیں چاہیے، کیوں؟ عمل بتایا کہ دیکھو دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، محبت کی جگہ نہیں ہے۔ جس دن امت کے اندر دنیا کی محبت دل کے اندر آئے گی، پوری دنیا سے لوگ تمہارے اوپر اڑی پڑیں گے، ختم کر دیں گے، جو ہو رہا ہے۔ اتنا سونا کیا ضرورت تھی لانے کی، ہے وہ سونا تو مہر کا تھا، لڑکی کا حق تھا وہ دے دیا، اور کہنے لگے بھائی دیکھو یہ بکرے ہیں، دیکھو کتنی سادگی کی معاشرے کے اندر، آج کر سکتے کوئی تو بھی ایسا؟ کہنے لگے وہ لڑکی والے نے ہماری بس کی نہیں ہے یہ کاٹنا واٹنا، خیر بول سکتے آج، انہوں نے ہاں طلاق دے تو بولتا ہوں، کتنی سادگی۔ کہنے لگے بھائی دیکھو یہ کاٹنا واٹنا یہ کرنا ہمارے گھر میں کوئی مردانہ نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے یہ کام، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، گوشت کاٹو کرو کچھ بھی کرو، لے کر آؤ جاؤ، ہاں وہ جو آٹا ہے نا وہ دے دو، ہمارے گھر میں روٹی پچ جائے گی، جو ہم کر سکتے وہ لے لیتے، جو ہم سے ہو سکتا وہ دے دو، آٹا لے لیا، بکرے لے جاؤ بھائی۔ کہنے لگا اچھا، کہنے وہ لے گئے، اپنے صحابہ کرام جو دوست تھے ان کی مدد سے انہوں نے ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد وہ جو صحابہ کرام ان کے دوست تھے انہی کے تعاون سے انہوں نے شوربہ بنایا، ہاں ولیمے کا گوشت تیار ہوا، اور دلہن والوں کے گھر سے روٹی تیار ہو کے آ گئی۔ اب تیار ہو گیا، سالن بھی تیار ہو گیا، روٹی بھی تیار ہو گئی۔ یہ جو دولہے تھے صحابی رضی اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں تشریف لے گئے اور فرمایا اللہ کے رسول میرے ولیمے کی دعوت ہی چلیے۔ اچھا چلو، آپ نے ولیمہ تناول فرمایا، آپ نے ولیمہ تناول فرمایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا کتنا سادہ مزاج اور کتنا آسان مزاج بنایا تھا کہ دیکھو ولیمہ اتنا سادہ اور نکاح اتنا سادہ جس میں کوئی خرچہ نہیں۔ میرے بھائی اگر مدینے کا معاشرہ اگر سمجھ میں آ جائے احادیث کو پڑھنے کے بعد،
صحابہ کی جو زندگی تھی وہ شادی سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ ہے ہمارے پاس جو رنجشیں ہیں، ہمارے پاس جو کلفتیں ہیں لین دین کی وجہ سے یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا، جب تم میں سے کوئی کسی کے پاس رشتہ بھیجے اور اس کے اخلاق اور اس کے دین تمہیں پسند آ جائیں کہ یہ بااخلاق ہے، یہ دیندار ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کی کیا جامع ہے، اللہ اکبر، عجیب و غریب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آپ نے احادیث کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں اس کو سمجھنے سے تعلق ہے۔ میں قصہ سناؤں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، جب کوئی تم میں سے کوئی رشتہ بھیجے اور تمہیں پسند آ جائے اس کا دین ہو اور اخلاق ہو اس کے اخلاق، تو کیا فرمایا؟ فَزَوِّجُوا، تم نکاح کر دو۔ اگر فَإِن لَّمْ تَكُن، اگر تم نکاح نہیں کرو گے فساد، یعنی دنیا کے اندر بڑا فساد مچ جائے گا، بڑا فساد ہو جائے گا۔ کیوں؟ رشتے کا معیار کیا ہے؟ رشتے کا معیار دینداری ہے، رشتے کا معیار مال نہیں ہے، رشتے کا معیار حسن نہیں ہے، رشتے کا معیار حسن نسل نہیں ہے، جمال نہیں ہے، اصل جو معیار رشتہ ہے وہ ہے دینداری کا ہونا۔ اگر کوئی دینداری کے ساتھ حسن مل جائے اللہ کی نعمت، دینداری کے ساتھ مال مل جائے اللہ کی نعمت ہے، لیکن وہ مطمع نظر نہیں ہے شریعت کے اندر۔ مقصود، ہمارا مقصود یہ نہیں ہے۔ ہمارا مقصود کیا ہے؟ مثال سے سمجھاؤں آپ کو، معاشرے میں جو باتیں چلتی ہیں، معاشرے میں جو رشتے چلتے ہیں، باتیں چلتی ہیں، کیسے چلتی ہیں کہ صاحب بہت اچھا آدمی ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سافٹ ویئر انجینئر ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، صاحب اتنے شاندار ہیں، اتنی کمائی ہے، کتنے پلاٹ ہیں، کتنے گھر ہیں، کتنے مکان ہیں، کتنی گاڑیاں ہیں، گھر میں زیادہ دیور تو نہیں ہے، زیادہ جیٹ تو نہیں ہے، زیادہ لڑکیاں تو نہیں ہیں، ارے گھر کے اندر زیادہ پریوار تو نہیں ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے رشتوں کے اندر۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، پلاٹ دیکھتے ہیں، مکان دیکھتے ہیں، دین کوئی نہیں دیکھتا۔ دین کہاں دیکھتے ہیں؟ قرآن بھی پڑھی ہوئی ہے، یہ اندازی ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں، قرآن بھی پڑھی ہوئی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا انداز ہے، کیا لہجہ ہے، قرآن بھی پڑھی ہوئی ہے، قرآن ہی پڑھی ہوئی ہونا چاہیے تھا، قرآن بھی پڑھی ہوئی ہے بالکل۔ یعنی سب کہتے ہیں، لوگ بیوقوف بنا رہے ہیں ایک دوسرے کو، پورے معاشرے کے اندر سب ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں، بیوقوف بن رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں۔ کیا صاحب ہم دین چاہتے ہیں؟ کوئی دین نہیں چاہتا، کوئی دینی گھرانہ ہو، کوئی بھی ہو۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے پاس ہمارے ایک دوست نے خط لکھا، کیا اللہ والوں کی نگاہ کدھر ہوتی ہے، خط لکھا، حضرت ایک عالم گھرانہ ہے، میں اس کے اندر میں رشتہ بھیج رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا بات کہی ہے، کیا بات کہی ہے۔ کہنے لگے بھائی تم عالم صاحب کو دیکھ کر رشتہ بھیج رہے ہو، عالم کے ہونے کی وجہ سے اس کا گھرانہ دیندار ہونا ضروری نہیں ہے۔ عالم کے ہونے کی وجہ اس کا گھرانہ دیندار ہونا کیا ضروری ہے؟ بعد میں شکوے شکایت ہوں گے، تحقیق کر لو۔ میں تمہیں متنبہ کر رہا ہوں بھائی وہ دیندار ہے، وہ عالم ہے، لیکن اس کا پورا گھرانہ دیندار ہونا کیا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے۔ معاشرے میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ صاحب کسی عالم کے ہونے کی وجہ سے اس کا پورا گھرانہ بھی دیندار ہو، ایسے ضروری نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہا تحقیق کر لو گھرانہ بھی دیندار ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ بچی کو گھرانے میں رہنا ہے، خالی لڑکی کے ساتھ لڑکے کے ساتھ رہنا نہیں ہے، گھرانے کا ماحول بھی دیندار ہے یا نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک صاحب نے خط لکھا، خط یہ لکھا، میں تشریح کر رہا ہوں، مثالوں سے سمجھا رہا ہوں، جو اللہ کے نبی نے جو فرمایا نا اخلاق دیکھو وہ سمجھا رہا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ لکھا، حضرت میرے بچی کے 2 رشتے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، کہنے لگے ایک رشتہ ہے آدمی کہ جس کے چہرے کے اوپر داڑھی بھی ہے ماشاءاللہ، لیکن وہ بہت بد اخلاق ہے، یہ کہا، لکھا انہوں نے خط لکھا۔ اور پھر ایک خط لکھا کہ حضرت ایک لڑکا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے لیکن بہت با اخلاق ہے۔ حضرت نے فرمایا جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اس کو اپنی لڑکی دے دو، داڑھی بعد میں آ جائے گی، جس کے اخلاق خراب ہے اخلاق کا صحیح ہونا مشکل ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کو اخلاق کے صحیح کرانے کی کہیں اگر طرف ہوگی اندر سے، کسی کے پاس جا کر بیٹھے گا، ماحول میں بیٹھے گا، دینی ماحول کے اندر بیٹھے گا، اس کو طرف ہوگی تو اخلاق کے درست ہونے میں بہت دیر لگے گی۔ اور اگر اخلاق درست نہیں ہوئے، اور 24 گھنٹے کی زندگی ایک بیوی اور میاں بیوی کی اخلاق سے تعلق رکھتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ 24 گھنٹے کا ٹینشن اگر بد اخلاق ہوگا، کیا مطلب اخلاق کا مطلب سمجھے آپ؟
اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کا وہ مفہوم نہیں جو معاشرے میں ہے، اخلاق کا وہ مفہوم جو حدیث میں ہے۔ اخلاق کا تعلق جھک کے سلام کرنا نہیں ہے۔ جھک کے سلام کرنے سے تو بڑے متاثر ہو جاتے ہیں ہم لوگ، بھلے ہوتا ہے کہ سراپا اخلاق سے پورا جسم اخلاق سے بھرا ہوا ہے، کوئی ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے دل پورا گندا ہو، اس وجہ سے ہوتا یہ ہے۔ شکایت کیا ہوتی ہے معلوم؟ ایک نفسیات کی بات بتا رہا ہوں، فیکٹ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کیا ہوتی ہے؟ ارے صاحب ان سے واسطہ پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کتنے گندے ہیں، لوگ بولتے ہیں نا معاشرے میں، ان سے واسطہ پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کتنے گندے ہیں، آئے ہائے دھوکہ کھایا ہم نے، گندے تو پہلے سے تھے، وہ گندگی اندر چھپی ہوئی تھی، آپ کو نظر نہیں آئی، واسطہ پڑا تو گندگی ابھر کے آ گئی، اب پہلے گندے تو پہلے سے ہی ہو، گندے تو پہلے سے ہی ہے۔ اخلاق کا مطلب وہ اخلاق جس کے اندر مطلب یہ ہے کہ اندر سدھرا ہو، یعنی اس دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو، دین کا مزاج ہو، اندر سے اس کا مطلب یہ کہ غصے کے اوپر قابو ہو، اس کے اوپر سخاوت کا جذبہ ہو، اس کے اندر رحم دلی کا جذبہ ہو، اس کے اندر معاف کرنے کا جذبہ ہو، وہ ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہو، اس کے اندر توکل ہو، اس کے اندر رضا ہو، اور ایسا ہو جنہوں نے دیکھا وہ جانتے ہیں کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ان کی سیرت کے اندر لکھا ہوا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، وقت کا بادشاہ سعید بن مسیب کے پاس آ کے کہتا ہے میں گورنر ہوں، میں بادشاہ ہوں، میرے بچے کا نکاح میں آپ کی لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس علاقے میں حسین و جمیل سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی تھے ان کی لڑکی تھی، انہوں نے منع کر دیا، اس نے کہا بہت سختی کی، ڈرایا دھمکایا، کہنے لگا نہیں کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے میری لڑکی دیندار ہے، میری لڑکی تہجد گزار ہے، میری لڑکی نمازی ہے، میری لڑکی پردے کی پابند ہے، اس کا کوئی ناخن نہیں دے سکتا، میری لڑکی ساری خرافات سے بالکل وہ ہے، اور تمہارا لڑکا بادشاہ ہے، پتہ نہیں کن کن چیزوں کے اندر ہے، اس کا جوڑ مشکل ہے، ایک دنیا دار ایک دیندار وہاں آئے گی، مزاج نہیں ملے گا، طلاق کا مسئلہ ہو سکتا، زندگی اجیرن ہو سکتی۔ فرمایا پھر کیا؟ ایک طالب علم جو حضرت کے پاس حدیث پڑھا کرتا تھا ایک مرتبہ کئی دن کے بعد آیا اور فرمایا، حضرت نے فرمایا کہاں ہو؟ نظر نہیں آ رہے ہو۔ تو کہنے لگے کہ حضرت میں تو مطلب یہ ہے کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور مطلب یہ کہ بچے کچے سارے ہیں، میں اس غم میں لگا ہوا تھا۔ کہنے لگے اچھا بیوی کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے دوسری شادی کر لینی چاہیے، طرح نہیں رہنا چاہیے۔ کہنے لگے حضرت میں کہاں کروں گا؟ کہنے لگے میری بیٹی سے کرو گے؟ کہنے لگے حضرت کیا بات کر رہے ہیں آپ کی کنواری لڑکی اور میری عمر یہ اور ایسا۔ کہنے لگے تم کرو گے؟ میں نے تمہاری نماز دیکھی ہے، میں نے تمہارا تقویٰ دیکھا ہے، میں تم شاگرد ہو تم میرے، میں زندگی میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اللہ کا خوف تمہارے دل کے اندر کتنا ہے کہ اس وجہ سے میں اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے حضرت اس سے بھلی کیا بات ہے؟ انہوں نے نکاح پڑھا دیا، نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد میں 2-3 دن کے بعد اپنی لڑکی کو کہا تیار ہو جاؤ، لڑکی سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لو، خود بھی سلطان محترم ان کے اور والد محترم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے حضور میں دعا کی اے پروردگار میں اپنی لفظ جگر اپنی اس امانت کو ایک لڑکے کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اس کو خوش رکھنا اس کو بھی خوش رکھنا۔ اور کھٹکا بجایا، وہ جا رہے تھے، اندر سے دروازہ کھولا، کیا بات ہے؟ کہنے لگے سعید آیا ہے اور تمہاری امانت کو لے کر آیا ہے، یہ رکھ لو، کسی لڑکے کا تنہا رہنا مناسب نہیں ہے کہ تمہارا نکاح ہو گیا تم تنہا رہو، لے جاؤ لڑکی لے لو اور دوسرے دن ولیمہ کر لینا۔ اس طریقے سے ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے، صحابہ نے، تابعین نے امت کا مزاج اس طریقے سے بنایا تھا۔ جب سے امت کا یہ مزاج نکلا ہے پوری دنیا میں فتنہ فساد اور سارے مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ پاک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کی تشریح کی جا رہی ہے، اللہ پاک ہمیں اس حدیث کے مطابق امت کے اندر دنیا کی محبت نکل جائے، اخلاق اور دین کو دیکھ کر ہر ایک کو رشتے کرنے کا مزاج بن جائے، نکاح میں شادی آ جائے، امت کے ہر معاملے کے اندر ساتھ دیا جائے۔ اللہ پاک امت کے سارے مسائل کو حل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔